جمود اس امت کی موت ہے، بلکہ ہر چیز کی موت ہے۔ جمود موت ہوتی ہے، برکت نقل و حرکت میں ہوتی ہے۔ البرکۃ فی الحرکہ، لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں پچھلی صدیوں میں۔ برکت ہوتی ہے ساری اور حرکت میں۔ چنانچہ ایک رومال لے لو، اس کے اوپر عطر کی شیشی انڈیل دیں، پھر اس کو حرکت دیں۔ یہاں پنڈال میں حرکت دو گے خوشبو پھیلے گی۔ یہی بندہ رائیونٹ مرکز میں پہنچ جائے، وہاں ہلائے تو خوشبو پھیلے گی۔ کسی بازار میں چلا جائے، وہاں حرکت دے، خوشبو پھیلے گی۔ اسی رومال کو پٹرول والی ٹینکی میں ڈبو کے نکال لے، پھر حرکت دیتا پھرے تو پٹرول کی بو پھیلے گی۔ اس کو ڈیزل والی ٹینکی میں، مٹی کے تیل والی ٹینکی میں، جس ٹینکی میں ڈبو کے نکال کے حرکت دے گا وہی پھیلے گی۔ نجاست لگا کے حرکت دے گا بدبو پھیلے گی۔ یہ ہے ضابطہ۔ تو پہلی صدی میں اتنی نقل و حرکت کرائی گئی کہ حسب تحقیق امام مالک رحمہ اللہ 1,24,000 صحابہ میں 10-12,000 کی قبریں سعودی عرب، حجاز، ان علاقوں میں، باقی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے 10-12,000۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق ملک شام میں، زید بن حارثہ، اللہ کی شان۔ بندہ سوچے یہ وہ زید بن حارثہ ہے، مدتوں سے قافلہ لٹا تھا، بکتے بکاتے حضور کے پاس پہنچے، باپ چچا لینے کے لیے آئے، دونوں کو چٹا جواب دے دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، میں کسی قیمت پر حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور کی محبت کا یہ حال، اور تھوڑے ہی دنوں میں 6 سفروں کا تو امیر بن کے جا رہا، اور مامور کتنوں کا بن کے گیا اللہ جانے، اور لمبا سفر غزوہ موتا اردن میں، غزوہ موتا، وہاں جا کے دفن ہو گیا۔ قبر موتا میں ہے اردن میں، عبداللہ بن رواحہ اردن میں، جعفر بن ابی طالب اردن میں، معاذ بن جبل اردن میں، عامر بن ابی وقاص اردن میں، شرحبیل ابن حسنہ اردن میں، ابو عبیدہ بن جراح اردن میں، ابو الدرداء اردن میں، بلال ملک شام میں، ابو ایوب ترکی میں، خالد بن ولید حمص میں، ابو لبابہ تیونس میں، عقبہ بن نافع الجزائر میں، حضرت عباس حضور کے چچا، ان کے 10 بیٹے، قبریں 10 ملکوں میں۔ اور بتاؤ، یہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا نہج اور طریقہ۔ ہم اس محنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت کا طریقہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ محنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو۔ آج کا مسلم یہ کہتا ہے کہ یہ میرے دادا کی قبر ہے، یہ میرے باپ کی ہے، اور یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی۔ اللہ کے راستے میں پھرنا اور پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، شہروں میں دین پھیلاتے پھیلاتے وہیں جان دے دینا، یہ نسیہ منسیہ ہو گیا، بھول ہی گیا۔ پیارے بھائیوں، ہم راستے سے ہٹے ہی نہیں ہیں، بہت دور نکل گئے۔ صرف ہٹے ہی نہیں ہیں، بہت دور چلے گئے، بھول بھلیا ہو گیا، نسیہ منسیہ۔ نسیہ منسیہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ بھولنا بھی بھول جائے، جوتا رکھ کے بھول جائے کہاں رکھا تھا، تو پھر آدمی دماغ پہ بوجھ دیتا ہے۔ بھول گیا، لیکن بھولنا یاد آ گیا کہ میں بھی بھول گیا ہوں، میرے پاس جوتا تھا وہ میں بھول گیا ہوں۔ پھر سوچے گا بھی میں نے کہاں اتارا تھا، کس وقت میرے پاس موجود تھا، پھر کہاں گیا، وہ سوچتا سوچتا وہاں پہنچ جاتا ہے کہ ہاں بھی اخیر میں وہاں گیا تھا۔ وہ جو بھول گیا ہو اور بھولنا بھی بھول گیا کہ میں بھولا ہوا ہوں، وہ کیا تلاش کرے گا اور کیا اس کو پائے گا؟ اس لیے میں اور آپ، ہم سب فیصلہ کریں
جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ پوری امت نیابت پہ آ جائے. معاف کرنا، اللہ کے نبی نے ایسی امت نہیں بنائی تھی جیسے آج بنی ہوئی ہے. ہر ایک کو اپنی نماز، اپنا روزہ، حج، زکات. جو دین پہ چل ہی نہیں رہے ان کی تو بات ہی نہیں. یہ تو مذہبی لوگوں کی کہہ رہا. راہبوں کی طرح آج امت ہو گئی، مذہبی امت جو دین پہ چلتی نہیں، فسق و فجور اور نماز روزہ چھوڑے ہوئے. اس کا کیا کہوں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، راہب لوگ کھانا کھایا کرتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کھانا تو کھائے گا. پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کپڑا پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ رات کو سوتے کہ نہیں سوتے؟ کھانا بھی کھائیں، کپڑا بھی پہنے، پیشاب پخانہ بھی کریں، سونا جاگنا بھی کریں. تو راہب کس لیے کہتے ہیں ان کو؟ اس لیے کہتے ہیں کوئی ہدایت پہ ہو، ہدایت سے دور ہو، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اپنی اللہ اللہ اپنا ذکر تسبیح کرنی ہے، اس کو راہب کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ کے ساری رہبانیت کاٹ کے رکھ دی. فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں کہ بندہ اپنی اپنی عبادت میں لگا رہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا لا اسلام الا بجماعت، اجتماعیت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. اور سنو آپ نے کیا کہا؟ مثل المؤمن للمؤمن کمثل کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ ایسی ہے جیسے تعمیر ہوتی ہے، تعمیر کا ہر حصہ دوسرے کی قوت کا سبب ہوتا ہے. مستری ہر اینٹ لگاتا ہے، جو جوڑ پہ جوڑ نہیں آنے دیتا. جب جوڑ پہ جوڑ آئے گا یہ اینٹ دوسری اینٹ کی قوت نہیں بنے گی. ہر اینٹ ایسے لگاتا ہے جو دوسری اینٹ کو نیچے والی کو ہلنے نہ دے، اس جوڑ سے آگے رکھتا ہے. اوپر والی اینٹ نیچے والی کو ہلنے نہ دے، ایسے لگاتا ہے. تبھی 10-10 منزلہ عمارتیں بنتی ہیں، چاہے کنکریٹ کی نہ ہو، اینٹوں کی نہ ہو. یہ شاہی مسجد کے مینار کنکریٹ کے تھوڑا ہی ہیں. وہ ہر حضور فرماتے ہیں ہر امتی دوسرے کی قوت کا سبب. آپ نے ایسی امت بنائی. اور سنو، اور فرما دیا کہ سارے کا جسدن واحد، ایک جسم ہے ساری امت. 1.5 ارب امت ہے، 1.5 ارب امت یہ ایک جسم ہے. اذ اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اشتکا راسہ اشتکا کلہ. اگر آنکھ میں تکلیف سارے جسم میں تکلیف، سر میں تکلیف سارے جسم میں تکلیف. یہ امت ایسی بنائی تھی، ایک امتی پہ ساری امت جان دیتی تھی. غزوہ موتا کیوں ہوا؟ ایک قاصد شہید ہوا. صلح حدیبیہ پہ بیعت رضوان کیوں ہوئی؟ حضرت عثمان کے شہید ہونے کی خبر مشہور ہوئی. تو ان کی اجتماعیت کی وجہ سے اللہ پاک بیعت رضوان والوں سے راضی ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اجتماعیت. ایک حضرت عثمان کے لیے سارے صحابہ موت پہ بیعت کر رہے ہیں. یہ ہے اجتماعیت. آپ نے اجتماعی امت بنائی. اللہ کی شان، آج ہم اجتماعیت کو بھول ہی گئے. لاہور والے اپنی بجا رہے، کراچی والے اپنی، پاکستان والے اپنی، عرب والے اپنی، مصر والے اپنی، یمن سعودیہ والے اپنی ہیں. کہلاتے مسلمان ہیں لیکن ہر ایک اپنی اپنی. اس کو ان کی کوئی خبر نہیں، اس کو ان کی کوئی خبر نہیں. اندھا گائے بہرا بجائے، یہ حال ہو رہا آج. بہرے کو کوئی پتہ نہیں، سنتا ہی نہیں اندھا کیا گا رہا. اندھے کو پتہ ہی نہیں کہ بجانے والا کدھر ہے اور میں نے منہ کدھر کو اٹھایا ہوا ہے. معاف کرنا رسول پاک صلی اللہ میں درد سے کہہ رہا ہوں، آپ نے ایسی امت نہیں بنائی کہ ہر ایک اپنی کیے جائے باقی سب کی چھٹی. ایک جملہ کہہ کے ساری رہبانیت ختم کر دی. لا رہبانیت فی الاسلام. پیارے بھائیو، کس طرح یہ امت اپنے مقصد پہ آئے؟ یہ تو آپ کا ایک ایک فرد ایسا ہوتا،
اس کے پیچھے لاکھوں آدمی اس کے ذریعے سے ہدایت پہ آتے، پھر تو کوئی بات تھی۔ یہ پیسے کمانے کی مشین بن گیا، یہ کہتے میں نے لاکھوں پیسے کمانے ہیں، میں نے پیسے کمانے ہیں، مقصد کو بھول گیا۔ ہمارے حساب میں سب سے زیادہ نقصان میں اس کا کاروبار جا رہا ہے جس نے پیسہ کمانے کی محنت کو اپنی محنت بنا لیا۔ ساری دنیا بھی بنا لے گا، مچھر پر برابر بھی نہیں، تو پھر کیا اس کی کیا حیثیت ہے؟ میری آپ کی خوبی یہ ہوتی کہ فلاں ملک کے اندر دین کی دعوت میرے ذریعے سے پھیلی، اور اس کی یہ خوبی ہوتی، وہ کہتا فلاں ملک کا حساب میرے حساب میں ہے، یمن کا اسلام حضرت علی کے حساب میں، خیبر کا اسلام حضرت علی کے حساب میں، اور بیوی حضرت علی کی ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، سینے پہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اے علی میں نے بیٹی اس لیے دی تھی کہ یوں پھاکے مار دے۔ کیوں؟ حضور بھی پھاکے میں لگے ہوئے ہیں، ایک محنت میں لگے ہیں، حضرت علی بھی لگے ہیں۔ فرمایا علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ہو کر امتی محنت ایسی کی کہ گھر نبی کے گھر کے سامنے بنوا لیا۔ یہ ہے محنت، یہ تھی میری آپ کی محنت۔ اور آپ سارے بھی سوچ لو میرا آپ کا گھر نبی کے گھر کے سامنے سے پچھلی گلی میں ہوگا یا اس کی پچھلی گلی میں، ہمارا کہاں ہوگا؟ ہو کر امتی محنت وہ کرے کہ گھر نبی کے گھر کے سامنے بنوائے۔ اور یاد رکھنا جنت کے گھر رشتہ داریوں کی وجہ سے نہیں ملتے، اگر رشتہ داریوں کی وجہ سے ملتے تو آزر کو بھی اور کنعان نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، نوح علیہ السلام کی بیوی کو، لوط علیہ السلام کی بیوی کو، حضور پاک کے چچا ابو لہب ابو جہل کو، ان کو بھی کوئی 10-10 فٹ کا گھر جنت میں مل جاتا، چلو کنارے پہ مل جاتا۔ وہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں۔ محنت ایسی کی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ بنی ہے، محنت ایسی کی ہے، امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح بنے ہیں، محنت ایسی کی ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء بنے ہیں، محنت ایسی کی ہے، سعد بن معاذ کی موت پہ 70,000 فرشتہ آیا ہے، اور سعد بن معاذ کے موت پہ عرش ہل گیا ہے، محنت ایسی کی ہے۔ یہ ہے محنت، ہم یہ محنت زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس محنت میں اس کو اپنا مقصد بنائیں، اپنا پیشہ بدلیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا پیشہ، آپ والا کام، آپ والی ذمہ داریاں، یہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور اسی طرح کے درجات پاویں۔ فوت ہو بلال شام میں، اٹھے نبی کے قدموں سے، مزہ آیا نا زندگی گزارنے کا۔